الحمد للہ وکفى علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ محترم امیر مقامی، معاون امیر مقامی، ایک اور معاون امیر مقامی، سیکریٹری صاحب، یہاں موجود میرے بزرگوں اور نوجوان بھائیوں، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربیع الاول کے مہینے میں مسلم معاشرے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر بہت سے پروگرام ہوتے ہیں، اور جماعت نے بھی یہ دعوتی مہم چلائی۔ الحمدللہ پروگرام بہت اچھے رہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری چھوٹی کوششوں میں برکت دے، اسے قبول فرمائے۔ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک گوشہ ہے جو عموماً تذکرے میں کم آتا ہے۔ محبت رسول، اتباع رسول، اطاعت رسول اور بہت سے پہلو آتے ہیں، اور اس کی اہمیت و ضرورت سے انکار نہیں۔ ہم نے یہ عنوان خود دیا ہے اور بہت سوچ سمجھ کر دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا آخری مہینہ ہمارے لیے بڑا سبق آموز بھی ہے اور بڑا جذباتی بھی ہے، اور یہ صرف وقتی طور پر کوئی جذبات کو گرمانے کے لیے نہیں ہے۔ ہم سب کی زندگی کا وہ آخری مرحلہ آنے والا ہے جو ہم اس فانی دنیا سے کوچ کر ابدی دنیا میں جانے والے ہیں۔ اس لیے اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھا، اس کا پس منظر کیا تھا، جن حالات میں آپ رفیق اعلیٰ سے ملے، ہم سب واقف ہیں۔ بطور تذکیر یاد دہانی کے کچھ باتیں میں رکھوں گا۔ میں عنوان پر آنے سے پہلے کچھ باتیں، چند منٹ وہ ایک مہینے سے پہلے کے رکھوں گا، تاکہ ہمیں وہ اس ایک مہینے سے ربط ہو جائے، اور پھر آخر میں وصال کے بعد دو چار باتیں جو تحریک اسلامی کے مشن کے لیے ضروری ہیں وہ بھی رکھوں گا، جو آپ کے جانشین صحابہ نے اختیار کیا، جو ہمارے لیے بھی بڑا اہم ہے۔ محترم حضرات، اللہ تعالیٰ کسی نبی کو بھیجتا ہے تو ظاہر ہے اس کا مقصد زمین سے فساد مٹانا اور اس کی اصلاح کرنا، بالفاظ دیگر اس کے دین کو قائم کرنا ہوتا ہے، اور ایک نبی کا مشن دوسرے نبی کی آمد پر ہی ختم ہوتا تھا۔ فار ایگزامپل، موسیٰ علیہ السلام کا مشن عیسیٰ علیہ السلام پر ختم ہوا، اور عیسیٰ علیہ السلام کا مشن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن، آپ خاتم النبیین ہونے کی وجہ سے دنیا ختم ہونے تک رہے گا۔ اسی لیے نبوت ختم ہوئی لیکن کار نبوت جاری رہے گا۔ آئیے میں کوئکلی آپ کے سامنے یاد دلانا چاہوں گا کہ 10 ہجری میں آپ نے جو حجۃ الوداع کیا، جو آپ کی زندگی کا پہلا اور آخری حج تھا، اس سے پہلے حضرت ابوبکر کی قیادت میں آپ نے 1 سال پہلے صحابہ کو بھیجا تھا۔ تفصیل میں گئے بغیر
ذوالقعدہ کی 25 تاریخ کو مدینے سے نکلے اور اس زمانے میں 12 دن کا اونٹ پر سفر کر کے آپ مکہ پہنچے، اور پھر اسی طرح 12 دن آپ کو اونٹ کی پیٹھ پر سوار ہو کر آنا پڑا۔ میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے اندر 62 سال پلس عمر ہو چکی تھی، کیا کمزوری اور سفر کی تکلیف نہیں رہی ہوگی۔ بہرحال آپ ذوالقعدہ کی 8 سے پہلے مکے میں داخل ہو گئے، اور آپ نے وہ حج کیا جو حج مبرور اور حج مسنون قرار دیا گیا۔ مینا گئے، صفا مروہ کی سعی کی، قربانی دیے، یہ پورے آپ کا عمل بالآخر مناسک حج کا وہ کوڈ آف کنڈکٹ بن گیا۔ یہاں پر اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تقریباً 23 سالہ نبوت اور رسالت کی مشقت آمیز زندگی کا انعام اور ایک ثمرہ اور ایک نتیجہ آپ کی آنکھوں کے سامنے بتانا چاہتے تھے۔ اسی لیے اللہ نے آپ کو اشارہ دیا کہ آپ بھی حج کریں گے، اور جو مسلمان آپ کے ساتھ آ سکتے ہیں پورے عرب میں ندا لگا دیں کہ اللہ کے رسول حج کے لیے مدینہ سے روانہ ہو چکے ہیں، لوگ بھی جوق در جوق آئے۔ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ 1 لاکھ، کوئی کوٹ کرتا ہے 1.25 لاکھ، کوئی لکھتے ہیں کہ 1,40,000، کوئی ذکر کرتے ہیں کہ 1,50,000 صحابہ کا ٹھانٹے مارتا ہوا سمندر آپ کے سامنے تھا، اور آپ مینا کے میدان میں آپ نے جو خطبہ دیا اسے خطبہ حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ اور ایام تشریق جو یوم النحر 10 کے بعد 11، 12، 13 کو کہا جاتا ہے، اس کے دوسرے دن سورہ اذا جاء نصر اللہ وہیں پر نازل ہوتی ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اللہ کی مدد آ گئی اور لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہوئے، اور یہ آپ کے لیے خوشخبری اور بشارت ہے۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، فَسَبِّحْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا مشن اتمام کو پہنچا، اللہ جس کام کو آپ کے ذریعے لینا چاہتا تھا وہ لے چکا، لہذا آپ اپنی ڈیوٹی انجام دینے کے بعد آپ کا نقطہ نظر اور سوچنے کا انداز یہ ہونا چاہیے جو کچھ اچھا ہوا ہے وہ اللہ کے فضل سے ہوا ہے اور اس کی تائید اور نصرت سے ہوا ہے، اس لیے اس کی ہی بڑائی، اسی کی تسبیح بیان کرو۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، اور جو کمی رہ گئی ہے وہ سمجھو کہ آپ کی طرف سے اور شیطان کی طرف سے رہی ہے، اس لیے تم استغفار کرو اور توبہ کرو، اللہ توبہ کرنے والوں کو قریب رکھتا ہے۔ یہاں پر جب آپ خطبہ دے رہے تھے، سورہ المائدہ سورت نمبر 3، یہ سورت نمبر 5 آیت نمبر 3 بھی نازل ہوئی، اور اس کے شان نزول میں مفسرین لکھتے ہیں اس شان کے ساتھ نازل ہوئی کہ آپ اپنے خصوہ پر سوار تھے اور خطبہ دے رہے تھے، اور وہی نازل ہو گئی، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو یہ بشارت دے رہا ہوں اور گڈ نیوز سنا رہا ہوں کہ آج کے دن آپ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو مکمل کر لیا، اور تم سب کے لیے طریقہ زندگی اور نظام حیات کو دین کی حیثیت میں پسند فرما لیا، اسلام کو دین کی حیثیت میں پسند فرما لیا۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اسلام کو ایک نظام حیات کے طور پر اللہ نے پسند فرما لیا۔
یہ خوشخبری تھی جو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 کے ذریعے دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا اس کی تفصیل میں گئے بغیر صرف اتنا کہنا چاہوں گا، ظاہر ہے یہ ذی الحجہ کا مہینہ تھا، اس کے بعد آپ مدینہ واپس آئے تو یہاں سے آپ کی وصیتوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، کیونکہ آپ نے اس خطبے میں ایک اشارہ دیا، لوگوں میری بات غور سے سنو، شاید میں اس سال کے بعد اس مقام پر تم سے ملاقات نہیں کروں گا۔ ان دو، ایک سورہ نصر اور سورہ مائدہ کی آیت پہلے سنائی گئی، پھر اس کی پوری ڈیٹیل پڑھے تو معلوم ہوتا ہے حجۃ الوداع کا خطبہ بھی ایک اجتماع میں نہیں ہوا، 2 اجتماعات میں ہوا ہے، پھر دوسرے دن بھی آپ نے خطبہ دیا، لیکن پہلے دن جب یہ آیتیں اور یہ سنے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ کچھ لوگوں نے، سارے لوگ مسکرا رہے تھے، خود حضور بھی خوش تھے، اور یہ حضرت جو حضور کے ہم عمر تھے وہ رو رہے تھے، بلکہ 2 سال بڑے تھے حضور سے، 63 سال کی عمر میں آپ کا بھی انتقال وہاں حضرت ابوبکر نے، 2.25 سال آپ کی خلافت کے ہیں آپ کے بعد، تو زار و قطار اپنی جگہ بیٹھے رونا شروع کر دی۔ لوگوں نے کہا رو رہی ہے کوئی، یہ تو خوشخبریاں ہیں۔ بعد میں آپ نے کہا کہ یہ اللہ کے رسول کے اس دار فانی سے جانے کا اعلان ہے، اللہ تعالیٰ جو کام لینا چاہتا تھا آپ سے لے لیا، اب آپ ہمارے درمیان نہیں رہے۔ پھر اس کے بعد آپ مدینہ واپس آتے ہیں۔ مدینہ آنے کے بعد آپ یہی وہ 11 ہجری رمضان نے 10 ہجری کی بات ہے کہ آپ ہر رمضان میں 10 دن اعتکاف کرتے تھے، لیکن یہ زندگی کا آخری رمضان تھا جس میں آپ نے 20 دن اعتکاف فرمایا، اور ہر سال جبریل امین جتنا قرآن نازل ہوا اتنا آپ کو سناتے اور آپ سے سنتے اور سرٹیفکیٹ دیتے کہ صدقت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول جو آپ نے یاد کیا ہے میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ لیکن حدیث میں آتا ہے کہ رمضان 10 ہجری جو آخری رمضان تھا اس میں جبریل امین نے 2 خط چیک کیا آپ کو، اور 2 مرتبہ قرآن سنی، اور 2 مرتبہ قرآن سنا کر صدقت یا رسول اللہ کہہ کر چلے گئے۔ پھر رسول اللہ کے پاس کی زندگی میں کوئی رمضان نہیں آیا۔ سفر کے اوائل میں 11 ہجری میں، ظاہر 10 ہجری ذی الحجہ پہ ختم ہو گیا، محرم شروع ہو گیا، محرم کے بعد سفر آ گیا۔ سفر کی 11 ہجری میں آپ نے شہدائے احد کے لیے دعا کی، گویا آپ یہ اشارہ دے رہے تھے کہ میں مردوں سے اور زندوں سے دونوں سے رخصت ہونے والا ہوں، اور آپ نے احد سے آ کر پھر ایک جامع اور چھوٹا سا خطبہ دیا۔ اس خطبے کے الفاظ ہیں، میں تمہارا میر کارواں ہوں۔ لکھنے والوں نے لکھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کرام آگے سے بھی قیادت کرتے ہیں، پیچھے سے بھی قیادت کرتے ہیں۔ جان ایڈیر جو کرکٹ کوچ رہا ہے آسٹریلیا اور پاکستان کو جس نے ورلڈ کپ دلایا ہے، اس نے کتاب لکھی ہے دی لیڈرشپ آف محمد۔ میرے پاس موقع نہیں ہے، بہرحال وہ فارورڈ بھی کرتے ہیں اور پیچھے سے بھی قیادت کرتے ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ دیکھو میں تمہارا میر کارواں ہوں جو تمہارے لیے سامان لے کر آگے پہنچوں گا، اور میں حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں، وہاں تمہاری میری ملاقات ہوگی۔ آپ نے وصیت کی کہ مجھے یہ خوف نہیں ہے کہ میرے بعد تم شرک میں مبتلا ہوگے،
یہ اندیشہ ہے کہ تم مال کی محبت میں آپس میں لڑو گے. پھر ایک روز آدھی رات آپ خریف کے قبرستان جنت البقیع تشریف لے گئے. آپ کے سر میں درد تھا، بخار تھا. آپ وہاں سے آئے، وہاں پر ٹھہر کر جو کچھ کہا آپ نے، تم پر سلام ہو. لوگ زندے جس حالت میں ہیں تم ان سے اچھی حالت میں ہو. سنو، ہم تو فتنوں کا شکار، فتنے ایک کے بعد ایک آ رہے ہیں، اور ہر بعد آنے والا فتنہ پہلے والے فتنے سے زیادہ ہے. تم کو بشارت ہے کہ ہم تم سے عنقریب ملنے والے ہیں. یہ وہ مسنون حدیث ہے جسے قبرستان کی دعا میں شامل کر لیا گیا. السلام علیکم یا اہل الدیار انتم سلفنا نحن باللسر اسأل اللہ علینا وعلیکم یغفر اللہ لنا ولکم انا انشاء اللہ لاحقون. یہاں میں رک کر میں نے سوچا کہ ہم اپنے دادا دادی، نانا نانی، بڑوں کے قبرستان کو بہت کم جا رہے ہیں. کیا ہمارے اندر اتنا مقصد کا عشق ہے کہ جو تحریکی اور جماعتی قائدین اور جنہوں نے بنیاد کے پتھر بن کر اپنے آپ کو زمین کے اندر دفن کر لیا اور وہ نظر نہیں آ رہے ہیں، کیا کبھی ہمیں توفیق ہوئی ہے کہ ان کے قبروں پر جا کر ہم فاتحہ خوانی کریں، دعائیں مغفرت کریں؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملتا ہے. ہمیں جانا چاہیے عنایت خان صاحب کی خبر کو، ہمیں جانا چاہیے مولوی خیرات علی صاحب، شوکت علی صاحب، مجید خان صاحب اور شاہ صدیق محی الدین قادری صاحب، صابر احمد شفق صاحب، ابرار خان صاحب، جتنے بھی ہمارے تحریکی رفقا ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں کھپا دی ہیں، کیا ہم بلا دیں گے انہیں؟ کیا وہ حقدار نہیں ہے کہ ہماری دعائیں ان کو پہنچیں؟ یہاں ایک اور بات کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مرض کی حالت میں جنت البقیع گئے پھر ایک بار، اور واپسی میں آ رہے تھے، گر گئے. فضل بن عباس جو آپ کے چچرے بھائی تھے، حضرت علی بن ابی طالب وہ بھی چچرے بھائی تھے. 29 سفر یعنی سفر ختم ہونا ہے، 11 ہجری ہے، دوشنبے کا دن ہے. یہ دوشنبہ پھر اس کے بعد کا 2 دوشنبے، یہ لاسٹ کے آپ کے 13-14 دن ہیں. آپ کو سہارے کے ذریعے قبرستان جب آپ ایک میت میں گئے تو لایا گیا. میں یہاں یہ بھی سوچا کہ شہر میں بہت سے لوگوں کا انتقال ہو رہا ہے، ہمیں کوئی فکر ہی نہیں ہے. کیا ہم کسی کی میت میں شریک ہو رہے ہیں؟ بڑا آدمی مرتا ہے، اپنا چہرہ زندوں کو بتانا ہے تو ہم شریک ہوتے ہیں. ملت کے خیر خواہوں کا انتقال ہو رہا ہے، ہم چھوٹے چھوٹے بہانے کر کے ہم گھروں میں بیٹھتے ہیں. عشاء میں میت ہے، سردی ہے، بارش ہے. حبیب الرحمان صاحب کا انتقال ہوا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. میں دیکھا صرف 3 لوگ تھے جماعت میں. نواب بھائی تھے تلوڑی کے، امجد علی خان صاحب تھے تلوڑی کے. میں حیدرآباد سے آیا تھا، میں فوری گیا، بھائی اپنا کوئی یہ نہیں بتا رہا. تو وہاں پہ ایک صاحب بولے، آپ کو دیکھ کے میرے کو فہیم الدین صاحب یاد آ گئے. کیا مولوی مولانا فہیم الدین صاحب رات کے 2 بجے کسی مرد یا عورت کا جانے انجانے کے انتقال ہوا تو کیا آپ یہ گواہی نہیں دیں گے کہ وہ میت میں شریک ہوتے تھے؟ آپ کیا اس سے اتفاق نہیں کریں گے؟ پھر ہم کیا ہے، خالی اپنی شوگر بچا لینا، بی پی بچا لینا، موت سے ڈرنا، خود کو بچائے رکھنا، ٹائم پہ کھانا کھانا، یہ تو دنیا کر ہی رہی ہے. کون سا نیا کام کر رہے ہیں ہم؟ تو اس حالت میں آپ گئے کہ آپ گر گئے واپسی میں، سپورٹ سے آپ کو لایا گیا.
ہم تحریک کو کیسا پذیرائی ملیں گے آپ بتائیے. آپ 13 دن بچے ہوئے، ازواج مطہرات سے پوچھ رہے ہیں، حضرت زینب کے گھر میں ہیں، پوچھ رہے ہیں کل کس کے پاس جانا ہے، کل کس کی باری ہے. اس سے اندازہ ہوتا ہے تکلیف اور بیماری میں بھی عدل اور انصاف کا کتنا خیال ہے. 8 دن تک تو باریاں بدلتی رہیں، 8ویں دن ازواج مطہرات سمجھ گئے کہ معاملہ چل چلاؤ کا دکھ رہا ہے، تو آپ کے مرضی اور کے مطابق آپ نے کہا نہیں، لیکن سمجھ کر کہا کہ حضرت عائشہ کی باری آئی تھی. کہا کہ نہیں ابھی باری نہیں آئی تھی. کہا کہ آپ حضرت عائشہ میں رہ سکتے ہیں، تو آپ نے اس پر خاموشی اختیار کی، رضامندی ظاہر کی. حدیث میں آتا ہے حضرت فضل بن عباس، حضرت علی سہارے سے حضرت عائشہ کے گھر میں آپ کو منتقل کیے، اس حالت میں کہ آپ کے دونوں پیر زمین سے گھسیٹے جا رہے تھے. آخری ہفتہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام رہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس بیماری میں 3 باتیں میں نے نوٹ کی ہیں، وہ بڑی اہم ہیں. پہلی بات یہ کہ آپ نے کبھی صحت کی دعا نہیں کی. صحت کی دعا کی ہے، آپ 2 مرتبہ بیمار ہوئے. 6 ہجری میں بخار آیا تو آپ نے دوا دارو بھی کی اور صحت بھی کی دعا بھی کی اور اچھے ہو گئے. 7 ہجری میں خیبر کے یہودیوں کی ایک چالاک عورت نے گوشت میں زہر ملا کر آپ کو کھلا دیا. بہت دن تک تکلیف رہی، آپ نے دوا بھی کیا دعا بھی کی. آخری بخار جو سر میں درد آیا اس کے لیے حدیث میں آتا ہے کبھی آپ نے دعا نہیں کی. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے مرنے والے کو معلوم ہو جاتا ہے کہ میرا چل چلاؤ کا معاملہ ہے، تو اسے آگے سفر کی تیاری کرنا چاہیے، نظر ادھر رکھنا چاہیے، رونا دھونا نہیں چاہیے، ہمت سے کام لینا چاہیے. دعا کرنا ہے تو اپنی مغفرت اپنی بخشش کی دعا کرنی چاہیے، صحت کی دعا نہیں کی. دوسری بات میں نے یہ نوٹ کی کہ رومن ایمپائر سے مقابلہ تھا، تو آپ نے اپنی زندگی میں اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں جیش اسامہ ترتیب دیا. آپ کے انتقال سے 4 دن پہلے وہ باصرار آپ کے کہ یہ روکنا نہیں ہے روانہ کرنا، اور اسامہ کو یہ کہہ کر آپ نے روانہ کیا اسامہ جب تم آؤ گے تو مجھ سے نہیں میری خبر سے ملاقات ہوگی، تم جاؤ. جب وہ جا رہے تھے تو ہم سب کو معلوم ہے کہ اسامہ کی قیادت اور امارت پر تنقید ہوئی، کم عمر ہونے سے 1، دوسرے غلام کے بچے ہونے سے 2، تیسرے عرب کے نہیں تھے، تو کہیں نہ کہیں وہ دبی ہوئی مخالفت تھی. حضور سمجھ کر کہیں اسامہ اللہ اور اس کے رسول کو محبوب ہے، اور اسی طرح اس کا باپ زید بھی اللہ اور اس کے رسول کو محبوب تھا. اس کے باپ پر بھی لوگوں نے اعتراض کیا تھا، ہم ناراض تھے، اور آج اس کے باپ کے بیٹے پر اعتراض کیا جا رہا ہے، میں ناراض ہوں. لیکن سنو کہ اسامہ کو اللہ کے رسول نے اللہ کے اشارے پر امارت دی ہے. جتنے بڑے عمر کے صحابہ ہیں انہیں بھی ان کی امارت کے تحت چلنا ہوگا. تیسری چیز، اب آخری 5 دن باقی ہیں. وفات سے 5 دن پہلے آپ نے فرمایا مجھے 7 کنووں کا پانی لا کر غسل دو. ایسا ہی کیا گیا، کچھ مرض میں تخفیف ہوئی. پھر مسجد میں آئے، چھوٹا سا نصیحت کی، وصیت کی. یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو جنہوں نے اپنے انبیاء کی خبروں کو مساجد بنا لیا. میری خبر کو بت نہ بنانا کہ اس کی پوجا کی جائے. پھر اپنے آپ کو قصاص کے لیے آپ نے پیش کیا. کیا منظر تھا ہوگا جب اللہ کے رسول صحابہ سے مسجد نبوی میں کہہ رہے ہیں کہ اے لوگوں، اگر میں کسی کا پیسہ باقی ہوں تو مجھ سے لے لو، میں نے کسی کو تکلیف دی ہے تو وہ آ کر بدلہ لے لے، اور
میں نے کسی کی عزت اور آبرو کو ٹھیس پہنچائی ہے تو محمد کی آبرو موجود ہے، لے لے۔ ایک صحابی آگے بڑھے، کہا کہ 4 دینار باقی ہیں۔ فضل بن عباس سے کہا اور ان کی تسلی کر دی گئی، دے دیے گئے۔ ایک جگہ یہ بات ملتی ہے کہ آپ نے اصرار کیا کہ اور کوئی کچھ باقی ہے تو آئے، سنے فرید بھائی۔ تو اس موقع پر ایک صحابی رسول آگے بڑھے اور کہا کہ فلاں جنگ کے موقع پر صفوں کو سیدھے کرتے ہوئے آپ نے نیزے سے مجھے ایسا ٹھونک مارا تھا اور میرے کو اب تک دل میں بیٹھے وہاں، جب آپ پوچھ رہے ہیں تو میں آگے آیا۔ کہا کہ بدلہ لے لو۔ وہ صحابی رسول پورے لوگ دیکھ رہے ہیں، کہا کہ اس وقت میرے بدن پر کپڑے نہیں تھے، آپ نے اپنے کرتے کو کھینچ لیا۔ کہا کہ بدلہ لے لو۔ آگے بڑھے، سب دیکھ رہے ہیں کہ اب کیا ہوگا، لیکن وہ گول پھرتے ہیں اور پھر مہر نبوت کو چھو کر رونا شروع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، میں آپ سے کیسے بدلہ لے سکتا ہوں، میں نے آپ کو معاف کر دیا۔ ساتھیوں نے بعد میں پوچھا کہ کیوں کرے بھائی ایسا تم؟ تو بولے میری دلی خواہش تھی کہ رسول اللہ کا جسم اطہر اور ان کی جلد میری جلد اور میرے جسم سے چمٹ جائے، اور وہ آرزو میری پوری ہو گئی۔ یہ اب آپ دیکھیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر جو باتیں کہی، انصار کی آپ نے تعریف کی اور کہا کہ انہوں نے اپنا کام کر دیا، تم لوگ اپنا کام کرو، اور خاص طور سے اپنے یار غار حضرت ابوبکر کی تعریف کی اور کہا کہ یہ صاحب احسان ہیں، سب کا قرض اللہ اور اس کے رسول نے دنیا میں دے دیا، ابوبکر کا حصہ باقی۔ پھر ایک بات آپ نے کہی، اللہ کا ایک بندہ ہے جس کے سامنے اختیار کی آزادی دی گئی کہ دنیا اور اس کی زیب و زینت اور عیش کو اختیار کرے یا پھر آخرت اور عقبہ کو پسند کرے۔ یہ سن کر بھی حضرت ابوبکر رونے لگے، لیکن آپ سمجھ گئے تھے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی چاہیے صاحب۔ پھر آپ نے حضرت ابوبکر کے لیے خاص بات یہ کہی کہ مسجد نبوی کے سارے دروازے لازماً بند کر دیے جائیں سوائے ابوبکر کے دروازے کا۔ آج بھی وہ دروازہ حضرت ابوبکر ہے۔ 4 دن پہلے کہا کہ میں تمہیں ایک وصیت تحریر کر دوں، لوگوں نے جھٹ سے قلم اور پیپر لایا۔ اس وقت حجرہ مبارک میں حضرت عمر بھی تھے، لکھانا چاہتے تھے لوگ، حضرت عمر نے منع کر دیا کہ ایسی تکلیف ہے حضور کو، کیسے لکھائیں، کتاب اللہ ہمارے لیے وصیت کافی ہے۔ یہاں سیرت نگار لکھتے ہیں کہ حضرت عمر نے اپنی ذہانت اور فراست مومن کا ثبوت دیا۔ اگر اس تکلیف میں کچھ وصیت لکھائی جاتی تو شاید کچھ تحریر ایسی رہ جاتی جس میں کچھ بھول چوک ہو جاتی، پورے امکانات تھے، تو آپ نے زبانی وصیت کی۔ اس سے ایک نقطہ یہ ملتا ہے ہم کو ایک دن مرنا ہے، اچھی حالت میں وصیت کرنا۔ حضور کی وصیتیں 12-14 مہینے پہلے شروع ہو گئی، اور فقہ کا ایک مسئلہ ہے، جو وصیت مرض موت میں کی جائے گی اس کا اعتبار نہیں، کچھ بھی لکھا لیتا بیٹا بیٹی بازو جو ہیں، اور بعد میں بتاتے مرنے کے بعد، اس لیے کیس اسٹینڈ نہیں ہوگا۔ اور وصیت اس کے لیے نہیں ہے جس کا وراثت میں حصہ ہے، جس کا وراثت میں حصہ نہیں ہے اس کے لیے۔ اور وصیت بولے تو ہم خالی گھر پلاٹ کی سمجھتے ہیں، اصل وصیت تو وہ ہے جو انبیاء نے کی، جو حضرت یعقوب نے کی، جو قرآن میں ہے، جو سیرت میں ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو کی۔
آپ نے زبانی وصیت فرمائی. پہلا آپ نے کہا یہود و نصارہ و مشرکین کو جزیرۃ العرب سے نکال دینا. دوسرا آپ نے کہا وفود کی مہمان نوازش اسی طرح کرتے رہنا جس طرح میں کرتا رہا ہوں. تیسرا آپ نے آہستہ سے کہا سنا گیا تو نماز نماز نماز، زیر دست غلام غلام. یہاں میں ایک بات ذکر کر تیزی سے آگے بڑھوں گا. مہمان نوازی، نوازش وفود کی تحریک اسلامی چل رہی ہے. آئے دن لوگ آتے ہیں، کبھی کسی پارٹی کا آدمی لیڈر آتا ہے جو ہم سے پالیسی پروگرام سے ہم متفق ہیں، کبھی کسی ذیلی تنظیم کا آتا ہے، کوئی کبھی جماعت کے ذمہ دار آتے ہیں. کیا ہمارے گھر کے دروازے ان کے لیے کھلے ہیں؟ کیا مہمان نوازی کر رہے ہیں؟ ثنا ہوٹل کی بریانی لا کر کھلاتے ہیں، یا آپ اچھی ہوٹل کو لے جاتے ہیں؟ آپ کے تحفے تحائف کس کے لیے ہیں؟ آپ کی نوازش مہمان نوازی کس کے لیے ہے؟ صرف بچی دیکھنے آئے تو داماد اور اس کے سسرال کے لیے گئے؟ لوگوں کے شر سے بچنے کے لیے گئے؟ آپ بولیں گے یہ مجبوری ہے، وہ مجبوری ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے کہ وفود کی، جب تو ایک ذمہ دار نہیں آتا تھا، وفود آتے تھے، وفود کی ایسی نوازش کرنا جیسے میرے زمانے میں ہوتے تھے. ذرا اس کو سوچئے کتنا کر رہے ہیں اور تحریک کیوں آگے نہیں بڑھ رہے ہیں. یہاں پر آپ نے چوتھا دن، 4 دن باقی ہیں، جمعرات کا دن ہے. آپ جمعرات کی مغرب تک امامت کیے، عشاء کی نماز آپ نہیں پڑھا سکے. لوگ انتظار کر رہے تھے تو آپ نے کہلا بھیجا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت کے لیے. عائشہ آپ کی بیٹی تھی، آپ کی بیوی بھی تھی، عمر میں کم تھی لیکن ذہین تھی. انہوں ٹالنا شروع کریں. ٹالے تو باصرار کہا کہ ابوبکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائے. تو عائشہ بھی دل کی بات بول دیے. ابا کی آواز بہت نرم ہے، پیچھے والوں کو سمجھ نہیں آتی. پھر یہ بولے کہ ابا کے تعلق سے لوگ کہیں بدگمان نہ ہو جائیں. تو مسکرا کر انتقال کو 4 دن باقی ہیں، آپ نے عائشہ سے کہا کہ تم یوسف والیاں ہیں. یعنی یوسف کو دیکھ کر بعد میں سب ہاتھ کاٹے اور سب فریفتہ تھے خوبصورتی پر، جبکہ الزام دے رہے تھے ایک عزیز مصر کی بیوی پر. تم سب یوسف والیاں ہیں، چپٹ ہو تم، میں جو بول رہا ہوں سنو. اب صرف دوسرا یہ بھی معلوم ہوتا ہے اس سے کہ ہم جس کو بھی امامت کو بڑھا رہے ہیں، اب یہاں پہ تو سسٹم نہیں ہے، خلافت رہی تو ہے، لیکن پھر بھی ذکر کرتا ہوں، ہم اپنے اندر تو خلافت کر سکتے ہیں. 2 رکعت 3 رکعت 4 رکعت کی امامت وہ آدمی کر سکتا ہے جس کی آوازیں اچھے ہو اور ان کی قرات اچھی ہے، ان کی آواز اچھی ہے. سب مستحب چیزیں ہیں. امام ابو حنیفہ کی اگر باب امامت پڑھی ہے آپ تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ واجبات اور فرائض دوسرے تھے. تو آواز کی بنیاد پر کسی کو امامت کو نہیں بڑھانا، اس بنیاد پر بڑھانا کہ موجودہ جو ذمہ دار ہے، امیر ہے، اس کا آئندہ اس کے غیاب میں قائم مقام کون ہو سکتا. لاسٹ 2 دن ہیں، آپ سہارے سے مسجد میں آئے اور حضرت ابوبکر امامت کر رہے تھے. چاہتے تھے کہ پیچھے آہٹ کو دیکھ کر پیچھے ہٹنا چاہیں، لیکن آپ نے اشارہ دیا کہ نہیں ہٹنا. جنہوں نے ساتھ لایا تھا ان سے کہا کہ مجھے ابوبکر کے بائیں جانب بٹھا دو. بیٹھ گئے اور آہستہ سے آپ نے بھی تکبیرات کہی. اتوار کا دن ہے، 1 دن باقی ہے. حضرت انس اور حضرت عائشہ دونوں ساتھ ہیں. حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 4 چیزیں باقی تھیں. اپنے تمام غلام جتنے تھے پورے غلاموں کو آزاد کر دیا. پاس میں 7 دینار تھے، وہ خیرات کر دیا، صدقہ کر دیا.
آپ کے پاس گھر میں جتنے ہتھیار تھے مسلمانوں کو ہبا کر دیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اس رات انتقال سے پہلے کی، یعنی اتوار کی رات پیر کو انتقال ہوا، رات میں چراغ میں تیل ختم ہو گیا تھا، جا کے پڑوسن سے ادھار لی۔ اس حالت میں اللہ کے رسول رحمت للعالمین سرور کائنات اللہ سے مل رہے ہیں۔ پھر آپ نے اتوار کی رات ذرا پردہ ہٹا کر نمازیوں کو دیکھ کر خوش ہوئے، اور آپ کو تھوڑا سا مزاج میں بھی تخفیف ہو گئی تھی، بخار اور سر کا درد کم تھا، چاہتے تھے کہ مسجد سے لوگ نماز توڑ کر مزاج پرسی کریں، سب کو روک دیا۔ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ آپ کی اس سے ہم دھوکہ کھا گئے کہ آپ اچھے ہو گئے، یہاں تک کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت دن سے تھے، اجازت لے کر گئے کیونکہ آپ کا گھر دور تھا۔ دوسرے دن فجر ہوئی، فجر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کوئی اور نماز کا وقت نہیں آیا۔ وہ دن پیر کا دن تھا، 12 ربیع الاول تھا۔ فجر کے بعد دن چڑھتا گیا، چاشت اور دھوپ اچھی تیز ہو گئی۔ بیٹی فاطمہ تھی، آپ نے ابا کی تکلیف کو دیکھ کر چیخ اٹھی، ہے ابا آپ کی تکلیف؟ کہا کہ بیٹی تمہارے باپ کو آج کے بعد پھر کبھی تکلیف نہیں ہوگی۔ پاس بلایا، ایک مرتبہ سنی مسکرائی، ایک مرتبہ سنی رونے لگی۔ روئی تو پوچھا گیا کہ کیوں روئی؟ تو کہا کہ مسکرائیں تو کیوں مسکرائیں؟ تو کہا کہ پورے خاندان میں سب سے پہلے تم مجھ سے ملو گی۔ حضور کو 4 بیٹیاں تھیں، 3 کا انتقال زندگی میں ہوا، چھوٹی بیٹی فاطمہ کا انتقال آپ کے 6 مہینے کے بعد ہوا۔ اور مسکرائیں کیوں؟ کہ اب جو تکلیف ہے اس کے بعد پھر کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ نزا کا عالم ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گود میں ہیں یہاں پر حضرت عائشہ خود کہتی ہیں کہ یہ میری خوش قسمتی ہے کہ میں نے آپ کو اپنے سینے سے لگا کر ٹیک لگا کر آپ کے سر کو ہاتھوں میں لے لیا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، وہ مسواک کر رہے تھے، ان کی طرف بار بار دیکھا، سمجھ گئے کہ مسواک کرانا ہے، تو مسواک لیا، ان کا مسواک نہیں دوسرا مسواک لیا گیا۔ مسواک کرے تو کہا کہ اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ سخت ہے، تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنے منہ میں چبا کر نرم کیا اور پھر مسواک کی، تو مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ میرا لعاب دہن آپ کے لعاب دہن سے مل گیا۔ اور کٹورے میں ہاتھ ڈال کر بار بار پسینہ آتا، آپ کے پسینے کو پوچھا جاتا۔ دھوپ بڑھ رہی ہے، ظہر سے پہلے کا وقت ہے، آپ کہتے جاتے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ انگلی کو اوپر اٹھایا، آنکھیں چھت کو لگ گئیں، سنا گیا تو آپ آہستہ کہہ رہے تھے اے اللہ، انبیاء، صالحین، شہداء، صدیقین میں جن پر تو نے انعام کیا ہے شامل فرما، اے میرے رب میری بخشش فرما۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، اور مجھ پر رحم فرما، اور مجھے رفیق اعلیٰ میں اعلیٰ سے ملا۔ رفیق اعلیٰ محدثین لکھتے ہیں علیین کا ایک مقام ہے جہاں اللہ تعالیٰ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کو وہاں بٹھائیں گے۔ تو اللہ کے رسول چاہتے تھے کہ میں یہاں سے وہاں جا کر اپنے ساتھیوں سے مل جاؤں۔ ایک اور اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ، خود اللہ سے میں مل جاؤں۔ یہ واقعہ 12 ربیع الاول 11 ہجری کو پیر کے دن چاشت کی شدت کے وقت ہوا، جب اللہ کے رسول یہاں سے دار
आखिरत के लिए सफर कूच कर गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आपकी उम्र उस वक्त 63 साल 4 दिन थी। लोग कहते हैं कि जो ही आपका इंतकाल हुआ, देखा गया आपके दोनों मोढ़ों के पीछे उभरा हुआ हिस्सा था जो मोहरे नबुवत आपने ही कहा था कि ये मेरा मोहरे नबुवत है, वो गायब हो गया। बहरहाल आखिरी बात, अब इस डिजास्टर मैनेजमेंट, मौत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, विसाल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, फिर कभी मौका हो तो विसाल का एक फलसफा है। वो फलसफा इस्लामी भी है, गैर इस्लामी भी है। हमारे जफरुल्लाह खान साहब उसका मुताला अच्छा किए हैं, उन बाद में मैं कभी आपके सामने लाऊंगा। उसके बाद जो अहम काम था, आपकी वफात को लोगों के अंदर एक्सेप्टेबिलिटी लाना कि ये एक हकीकत है कि अल्लाह के रसूल दुनिया में नहीं रहे। इधर अज़वाज मुत्तहरात कोहराम मचा रही हैं, इधर मस्जिद में लोग कोनों में बैठकर रो रहे हैं। हजरत उमर आते हैं, वो देखकर चादर हटाकर फिर मस्जिद में जाकर तकरीर शुरू करते हैं। अगर कोई अल्लाह के रसूल वफात पाया है बोले तो वो मुनाफिक है। ऐसे हालात में हजरत अबू बकर को मालूम होता है, वो आते हैं, चादर हटाते हैं। क्या बाविकार शख्सियत है। चादर हटाते हैं, बोसा लेते हैं मैयत का, बोसा लेकर चादर ढांकते हैं। मस्जिद में आते हैं, हजरत उमर की तकरीर को मदाखलत करके मिंबर का ना जाते हैं। इसे कहते हैं लीडरशिप, इसे कहते हैं रहनुमाई, आगे आना, माइक हाथ में लेना और लोगों की सही रहनुमाई करना। आपने उस मौके पर सूरह आल इमरान सूरत नंबर 3 आयत नंबर 144 पढ़ी। मोहम्मद वमा मोहम्मदुन इल्ला रसूल क़द खलत मिन क़ब्लिहि रुसूल अफ़इन माता औ क़ुतिला क़लबतुम अला आक़ाबिकुम फ़लन यन्क़लिब अला अक़बैहि फ़लन यज़ुरुल्लाह शैआ फ़सनजज़िल्लाहु शाकिरीन। ये आयत आपने पढ़ी कि पढ़ के आपने कहा कि जो मोहम्मद का बंदा था उसे मालूम होना चाहिए, जो मोहम्मद की इबादत करता था मोहम्मद अब नहीं रहे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस खुदा का तारुफ कराया था वो अल्लाह जिंदा जावीद है, वो जिंदा है और हर हालत में मोहम्मद रहे या न रहे तुम्हारे अमल को देख रहा है और उसकी कदर करने वाला और अजर देने वाला है। ये आयत असल नाजिल हुई थी 3 हिजरी जंगे उहद में, मैदान जंग में नाजिल हुई। उस वक्त नाजिल हुई जब ये अफवाहें गर्म हो गई कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नौज़ुबिल्लाह शहीद हो गए और आपको कुफ्फार बड़ी होशियारी से एक गड़े में ढकेल दिए थे। हजरत अब्बास अपने मोढ़ों पर लाए और पूरा मजमुआ बिखर गया था। 70 सहाबा की लाशें पड़ी हुई थी और लीडर ही गायब था, तो हौसले पस्त हो जाएंगे। तो ला के बताया कि देखो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है। तो वो ये आयत उस वक्त पड़ी। आयतों का भी इंतखाब करने आना पड़ता है। लोग खुतबे बहुत देते हैं, तकरीरें बहुत करते हैं, सब चीजें आयत रहती हैं, हदीस रहते हैं, सही रहते हैं। किस मौके पर कौन सी बात करना, इसके लिए मेहनत करना पड़ता है, गौर फिक्र करना पड़ता है। पूरे सहाबा बोले आज हमको ऐसा मालूम हो रहा है कि सूरह आल इमरान की आयत अब नाज़िल हुई है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।